رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، پروفیشنز کو، صنعت، حرفت، مختلف قسم کی مارکیٹس کو کور کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول بطور خاص ان امور سے متعلق ملا کرتے ہیں۔ جی ہاں، احکام تجارت کی اگلی ایپیسوڈ لے کر ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ سلسلے کی خاص تر خاص بات یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور یوں ہمیں مختلف امور سے متعلق، ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق مستند اور آتھینٹک محتاط شرعی رہنمائی الحمدللہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے میں، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً جزاک اللہ خیر۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلیں کہ آپ کے ذہنوں میں مختلف ٹرانزیکشن سے متعلق، ڈیل سے متعلق کوئی الجھن ہو سکتی ہے، آپ کو تشنگی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہے تو بڑھانی چاہیے تشنگی۔ علم دین تو ایسی زبردست اور مبارک چیز ہے کہ ہمیں مختلف امور سے متعلق اپنی علمی معلومات کا جو نالج بیس ہے اسے وسیع کرتا رہنا چاہیے۔ تو چلیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو زیادہ بیتاب نہیں رکھتے اور مفتی صاحب کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو ابھی یہ ہمارا ہے دور موجودہ، تو مختلف ماڈلز ایوالو ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے طریقہ کار بزنس کرنے کے، اور مختلف قسم کے سودے جو ہے نا اس کے نئے نئے نمونے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کسی میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں، کسی میں کیا پروسیجرز ہوتے ہیں، بعض اوقات ماڈلز بدل لیے جاتے ہیں، بعض اوقات نام بدل لیے جاتے ہیں، اور حقیقت پیچھے جو ہے وہ سیم رہتی ہے۔ تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ایک ایسا، یعنی ہم کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس سے متعلق دنیا کے مختلف خطوں میں اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ نام بدل کر، انداز بدل کر یہ چیز سامنے آتی رہتی ہے۔ اور احکام تجارت نے الحمدللہ جہاں مختلف امور سے متعلق شعور اور آگاہی بیدار کی ہے، تو وہاں مسلمانوں کو اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، یا جو غیر شرعی اور شرعی امور کے حوالے سے تو الحمدللہ بطور خاص ایکسٹینسو یعنی نالج پر پرووائڈ تو کی ہی جاتی ہی ہے، فراہم کی ہی جاتی ہی ہے، لیکن ان سے متعلق بھی الحمدللہ مسلمانوں کو دھوکے سے بچانا، یہ بھی بہت پیارے مدنی پھول ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج ابتدا میں آپ بطور خاص اس موضوع کو، اس پر کوئی ایسی گفتگو فرمائیے کہ جس سے دل روشن ہو، دماغ کو بھی ایسی حکمت ملے کہ ہمارے جو فائنینشیل طرز عمل ہے نا اس میں ہم محتاط اور یعنی ہوشیار ہو جائیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل روشن کرنا تو اولیاء کرام کا کام ہے، اللہ اللہ، یہ انہی کا منصب ہے۔ ہاں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 2004 سے لے کر 2015 تک
तकरीबन 11 सालों में एक से ज़ायद ऐसी कंपनियों को स्टडी करने का मौका मिला है जो मुल्क की सतह पर मशहूर हुई। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां। ठीक है। यहाँ ये मैं अर्ज़ कर दूँ मदनी चैनल के नाजरीन को, मुफ्ती साहिब अल्हम्दुलिल्लाह बतौर ख़ास चूँकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर काम करते रहते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस को मॉनिटर करना ये इनकी रिसर्च का हिस्सा है। तो इसलिए जो है ये जो हमें मालूमात मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार होंगी इंशाअल्लाह। तो एक जुमला अगर मैं कहूँ जी जी, खुलासे के तौर पर इन सारी कंपनियों के बारे में, कि इन कंपनियों का मकसूद ही धोखा होता है। ओ, अगर इनका मकसूद प्रोडक्ट बेचना हो, ठीक है, तो ये कंपनियां बाकी रहती, ठीक है, इनके काम जारी रहते। अब होता यह है कि जो इनके वर्कर्स होते हैं, जी जी, या ब्रोकर कह लीजिए, क्योंकि इस मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसे सिस्टम का नाम है कि जिसमें प्रोडक्ट की कोई तशहीर नहीं की जाती, मतलब कोई इश्तिहार नहीं दिए जाते, कोई दुकान नहीं खोली जाती, कोई कंपनी अपना ऑफिस नहीं खोलती। ये बचत के रास्ते होते हैं इन लोगों के, ठीक है। बल्कि अगर कहीं ऑफिस खुलता है तो ये लोग कहते हैं किसी ने अपने तौर पर खोला है, कंपनी का कोई ऑफिस नहीं है। ओके, अच्छा। यहाँ तक कि इस तरह की बचत की सूरतें होती हैं कि जी कंपनी तो फला मुल्क की है, फला मुल्क की है, फला मुल्क की है, और ये लोग ख़ुद को सामने ना लाने के पेश नज़र सारा निज़ाम सीना बसीना चलाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। और सीना बसीना भी इस तरीके से चलाते हैं कि मोटिवेशन इतनी हाई फाई होती है जी कि एक शख्स जिसने काम किया है इस कंपनी के लिए, उसको जो नफ़ा मिलना है या जो उजरत मिलनी है वो मशरूत होता है मज़ीद आगे चेन बनाने पर। ठीक है, कि आपने सिर्फ 4 बंदों की चेन नहीं बनानी, बल्कि राइट लेफ्ट चेन बनानी है आपने, तब जाके आपको इतना नफ़ा मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, और जिनको आप लाएंगे उनका इतना मिलेगा। तो यूँ ये है कि ये एक चेन बनाते चले जाते हैं। सही। सारी बातें बाद में, यानी 100 सुनार की 1 लोहार की अगर हम करें जी, मुझसे जो भी शख्स इस तरह की कंपनी के बारे में पूछता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत अंदर उतरे होते हैं और वो कहते हैं हमें कोई रास्ता दिखा दें, हम जिस तरह कहेंगे वो करेंगे, ठीक है, तो मैं तो एक जुमला कहता हूँ, अच्छा, अगर आपके पास हुकूमत से इस तरह की कंपनी चलाने का लाइसेंस है तो आ जाएं, बैठ जाते हैं, ज़रूर कोई ना कोई सूरत निकाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जुमला सुनकर आज तक कोई वापस नहीं आया। यानी ये मतलब लाइसेंस, यानी होता ये है कि इस तरह की कंपनियां किसी भी और चीज़ के नाम पर लाइसेंस ले लेती हैं। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेती, इस बेस पर नहीं होता, नहीं लेती। ठीक है, बहुत खूब। और लोगों को वो दिखा भी देती हैं कि जनाब हमारे पास तो लाइसेंस है, हम सनद याफ्ता हैं। अब ये कोई ज़ाहिर बेचारे सीधे साधे होते हैं, पूछता नहीं होगा कि यार ये सनद किसकी है। अब होता ये है कि जब इस तरह की कंपनी, जब उनका फैलाव और हुजम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्रॉड के जो है वो वाक़यात बढ़ जाते हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, फिर हुकूमत खुद जो है वो जो हुकूमती इदारे हैं जी जी, वो इश्तिहारात देते हैं अखबारात के अंदर, पकड़ दकड़ होती है, लेकिन उस वक्त तक वो कंपनी का मकसद पूरा हो चुका होता है। सही है। अब इस तरह के कंपनी के अंदर होता क्या है कि एक पूरी टीम होती है मोटिवेशन के लिए, डेफिनेटली, जो सेमिनार मुनक़िद करते हैं। जनाब पहला नारा ये होता है कि हमसे पहले आपने बहुत नाम सुने होंगे, हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं, और साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। सही है। अभी पिछले हफ्ते ही अखबार में खबर आई है कि पंजाब में एक बड़ी मशहूर कंपनी चल रही थी, मतलब शायद ही कोई दिन गुजरा हो उस कंपनी के बारे में ईमेल ना आई हो या फ़ोन ना आया हो, शायद ही कोई दिन गुजरा हो। तो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने खबर पढ़ी है कि उसकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, उसके ऑफिस पर छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। अब ये चीज़ तो होगी, अब क्या होगा, ले देकर छोड़ जाएंगे। लेकिन जो हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो पैसे बाउंड होते हैं और जो सुहाने सपने उन्होंने दिखाए होते हैं, सही है, कि जनाब ये चेन तो यूँ चलेगी और यूँ चलेगी, कोई साबित करके दिखाए कि किसी कंपनी की चेन 1 साल से ज़्यादा चली हो। अल्लाहु अकबर।
اللہ اکبر. कंपनी का मैंने अर्ज किया ना, मकसूद धोखा होता है. सही. वो सिर्फ अपना पैसा बनाने के चक्कर में लोगों को वक्ती तौर पर नफ़ा देती है ठीक है. और फिर गायब हो जाती है. सही. अच्छा, यूरोप वगैरह में भी इस तरह की कंपनियां हैं. पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, मैंने जो मालूमात की हैं मुख्तलिफ लोगों से, जिस तरह यहाँ काम करती हैं यूरोप में उन पर बैंड है. इस तरह वो काम कर ही नहीं सकती. ठीक ठीक. फिर वहाँ तो ये उसूल है, और ख़ुद अमारात में भी मैंने ये देखा है कि अगर किसी ने पान का खोखा भी लगाना है ना, जी जी, तो वो लाइसेंस लेगा. ओके. हुकूमत से लाइसेंस लेगा. ठीक है. यहाँ तक कि रियल एस्टेट, अब मेरे एक जानने वाले हैं, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं किसी बार के जी मुल्क जी में. जी जी. तो मुझे बता रहे थे कि जनाब वो मैंने जो ना कोर्स पास कर लिया और बड़ी जल्दी पास कर लिया, लोग तो उसमें रह जाते हैं. मैंने किस चीज़ का कोर्स? कहेंगे रियल एस्टेट ब्रोकर का कोर्स. खूब है. यानी जो जिस फील्ड में जाकर मार्केटिंग करना चाहता है, तो वो काम करना चाहता है, उसकी तरबियत ले. जिसे हमारे यहाँ जो है ना वो तालीम से बहुत दूर समझा जाता है, जी जी. उसकी एक तालीम रखी गई है. उसके बाद फिर उसको लाइसेंस दिया जाता है, उसको समझाया जाता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते. हदूद होती हैं. तो वहाँ ये काम बैंड है. अच्छा, वहाँ ये है कि कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो रियल बेसिस पर काम करती हैं. ये इससे क्या मुराद है मुफ्ती साहब, आप क्या यानी कहना वो चाह इस तरह की जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है कि जी जी. निरा धोखा ही उनका मकसूद होता है. ओके ओके. वहाँ ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर गैस और बिजली है. जी जी. इसके जो लाइसेंस हैं, इसकी जो वो है कंपनियां हैं, वो एक नहीं है. ओके. तो हमारे एक कंपनी है जी, ठीक है. हम उसके गुलाम हैं, और वो जो रेट बढ़ाए कम करे जो कुछ भी करे वो सफ़ेद सिया के मालिक है. ठीक. यूरोप में ऐसा नहीं है. वहाँ कंपटीशन है. बहुत सारी कंपनियां हैं, गैस प्रोवाइड करने वाली भी, बिजली प्रोवाइड करने वाली भी. ओके. अब मुख्तलिफ लोग इन कंपनियों के ब्रोकर हैं. ठीक है. तो अब यहाँ ये जो सिस्टम है, सही या गलत वाली बात बाद में करूँगा, इसका मकसूद धोखा नहीं है. सही. लोगों ने सर्विसेज लेनी है, इनके ब्रोकर हैं और वो मुख्तलिफ लोगों को लेकर आते हैं. मतलब एक पर्पसफुल ऑब्जेक्टिव है उनका. मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये मसला भी उन ममालिक से आया है. अच्छा अच्छा अच्छा. लेकिन अब ये है कि मजीद उनका क्या तरीका कार है, उनके प्रोसीजर में कुछ शरई खराबी हो, नुमाइंदा ठीक बनाते है. हैं. तो जी जी. उसको एक साहब आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप हमें पूरी उसकी जो भी कागजी कार्रवाई वो दिखाएं. हम सुनी सुनाई बातों पर जो है फतवा जारी नहीं करते. माशाअल्लाह. तो उसके बाद वो पलटे नहीं. लेकिन ये अर्ज कर दूं कि थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन कोई उनके लिए हम वो नहीं कर रहे कि जनाब जायज़ एंडोर्स नहीं कर रहे अभी आप. ठीक है, माशाअल्लाह. देखा जाएगा क्या तफसीलात हैं. जी. लेकिन जो यहाँ कंपनियां काम करती हैं उनका मकसूद ही धोखा होता है. अब होता ये है कि बस महज नफ़े के चक्कर में लोगों की आंखें वक्ती तौर पर बंद हो जाती हैं. उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है, वो नहीं सुनते. अब हमने वो तो गुफ्तगू की नहीं अभी कि खराबियाँ क्या हैं, शरीयत बार खराबियाँ क्या हैं. सही. खराबियाँ तो बहुत सारी हैं. दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मुख्तलिफ इस तरह की कंपनियों के बारे में फतावा शाया होते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो वो पढ़े जा सकते हैं. लेकिन ये है कि एक तमहीदी तौर पर उस पर जो तवज्जो दिलाई आपने, वो माशाअल्लाह, डाल दी है. इसके मुतालिक एक सवाल मुफ्ती साहब मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन पहले कॉल्स हम शामिल करेंगे और वो सवाल आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर देता हूँ, वक्त मुनासिब पर जवाब आप दे दीजिएगा. वो ये है कि अमूमन यानी इस तरह के जो मॉडल सामने आते रहते हैं, बार बार इसका नारा लगता है एक मखसूस वक्फे के बाद. आपने स्पैन भी बताया जो आपकी मॉनिटरिंग जो चलती रही अपनी रिसर्च के सिलसिले में. तो ऐसा ये लोग क्यों यानी इसका शिकार हो जाते हैं? Why they do fall prey of these types of companies? ये आप मुख्तलिफ मुनासिब पर बयान कीजिएगा, लेकिन मैं पहले नहीं चाह रहा कि कॉलर कर दूं. असल में होता है कि इस तरह के काम पार्ट टाइम किए जाते हैं. ठीक. कुछ लोगों की PR बहुत ज़्यादा होती है, ताल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह की कंपनियां उन लोगों पर पहले हाथ रखती है. ठीक है. तो लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी शुरू कर दें. सही. एक लालच जो है वो इस तरफ लेकर आती है. अगर ये काम जायज़ हो तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई नाजायज़ का सबब नहीं हो सकता. लेकिन इस तरह के कामों में चूँकि गैर शरई मामलात पाए जाते हैं. सही. और जो वाक़यात हैं वो भी इसको साबित कर रहे हैं. बहुत खूब. 2 कॉल्स के सेट पहले लेंगे और उसके बाद जवाब लेने के बाद फिर इंशाअल्लाह मज़ीद 2 हम शामिल करेंगे. जी, हमारे पहले कॉलर आज के कौन है, क्या कह रहे हैं?
میں کراچی سے بول رہا ہوں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل طلاق کی شرح کافی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس بنا پر لوگوں نے حق مہر تقریباً لاکھوں میں رکھ دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ طلاق کے مسائل جو ہیں ان کو روکا جا سکے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور نکاح نامے میں یہ بھی لکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کو ماہانہ تقریباً 5,000 10,000 روپے دیا جائے، تو کیا اس طرح سے لکھوانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیں۔ کوائٹ مالیات سے متعلق یہ سوال ہے، لے لیتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ یہ جو آج کل کمیشن پہ پراپرٹی ڈیلر کا کام ہو رہا ہے، زمینوں کا کاروبار، اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ بندہ ایک گاہک لے کے آتا ہے اور وہ دونوں طرف سے کمیشن لیتے ہیں، وہ چیز جائز ہے؟ یا مکان ہم لوگ کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو اس پہ وہ بھی مالک مکان کو کرایہ دار لا کے دیتا ہے بندہ، وہ بھی کمیشن لے سکتا ہے؟ یہ دو صورتیں جائز ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ ذہن میں ہے کہ جو ہاؤسنگ اسکیمز اور وہ جو پلاٹنگ اسکیمز ہوتی ہیں پلاٹ کی، اس کے متعلق بھی جو ہے نا ریلیونٹ میرا خیال ہے کہ ہوگا کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ مزید جو ہے مدنی پھول رہنما اصول جو ہیں وہ حاصل کرنے کے۔ پہلے والے میں جو اسلام بھائی نے کہا کہ طلاق کی شرح کو روکنے کے لیے اونچا حق مہر رکھنا، تو کیا واقعی یہ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ کامیاب ثابت ہو رہی ہے، اور ماہانہ اتنا خرچ یا اتنے پیسے دیے جائیں گے؟ تو اس میں میرا خیال ہے کہ بطور یعنی سوشل سائنٹسٹ کے بھی، اور آپ کا جو مشاہدہ ہے، جو معاملات تو ظاہر آتے رہتے ہوں گے آپ کے، اس کا بھی دخل ہے، اور ساتھ میں جو شرعی رہنمائی ہے وہ بھی آپ عطا فرما دیجیے۔ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ جی جی سر ہے اچھا کہ ماہانہ اتنا نفقہ دیا جائے گا، جی جی اس کی گنجائش تو ہے ٹھیک ہے کہ میاں بیوی جو ہے کسی نفقے پر اگر وہ کر لیں، ایگری کر لیں، اتفاق کر لیں ٹھیک ہے کہ اتنا نفقہ ہوگا، تو وہ شوہر کے ذمہ اب قرض ہونا شروع ہو جائے گا۔ او ٹھیک، لیکن یہ جواز کی حد تک ہے کہ اس کی گنجائش ہے، صحیح، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے شوہر کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو گھر فراہم کرے رہنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، گھر سے مراد ہے ایک کمرہ۔ اوکے اوکے، جب یہ الگ ہونا ضروری ہے، اگر وہ separate، مطلب کہ کمبائن جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے، جی جی تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے ایک کمرہ بھی اگر اس نے پرووائڈ کر دیا ہے تو یہ کافی ہے۔ اوکے اوکے، دوسری ذمہ داری ہے عورت کے کپڑے، صحیح تیسری ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا۔ صحیح، تو شوہر جب یہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو تو عورت کسی قسم کے نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ صحیح، ٹھیک، لیکن اگر یہ کسی بھی موقع پر انڈرسٹینڈنگ کے تحت اتفاق کر لیتے ہیں جی جی، تو پھر یہ ہے کہ اب شوہر کو وہ نفقہ دینا پڑے گا۔ اوکے، صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر جی جی، شوہر کو اس طرح کا پابند بنا دینا ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا کرتا ہے۔ صحیح، حالات ہوتے ہیں، جی جی، بعض حالات میں پابند بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ کبھی پائی کی محتاج بیٹھی ہوئی ہے، ہانڈی پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سوچ رہی ہے، اس کا منہ دیکھ رہی ہے، اس کا منہ دیکھ رہی ہے۔ صحیح، اگر ایسے حالات ہیں تو پھر اس کو پابند بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ گھر بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، شوہر جو ہے وہ کیئر کرتا ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ نہیں، اب یہاں میں عورتوں کے حوالے سے ایک معروضات پیش کروں گا۔ فائنینشیل آٹونومی ہونی چاہیے، میری بھی تو کوئی مالی خود مختاری ہونی چاہیے نا۔ اب کیا یعنی کہ کپڑا مانگا وہ آ گیا، لتا مانگا وہ آ گیا، کھانا مانگا وہ آ گیا، میرے ہاتھ میں ہو اور میں خرچ کروں، اس کا مزہ کچھ اور ہے، ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ عام طور پر ہوتا ہی ہے زیادہ تر کہ شوہر کچھ نہ کچھ خرچی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے اس کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مطالبہ تو نہیں کر سکتی۔ صحیح، اگر اس کے تمام چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو مروت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مطالبہ نہ کرے، ٹھیک، گاڑی چلاتے رہے گھر کی۔ اب یہ نہیں کہ جناب شوہر کی جیبیں خالی کر کے اور اپنے ماں کے گھر دیے جا رہی ہے، یہ سب چیزیں مروت کے خلاف ہیں۔ صحیح۔
اور اگر چوری چھپے دے رہی ہے اللہ اکبر، تو یہ تو خیانت ہے. اللہ اکبر، تو گھر چلتا ہے اعتماد کے ساتھ. ماشاء اللہ. اور طلاق کے ریشو کا جو زیادہ سوال، ریشو جو بڑھ گیا جو سوال کیا ہے، جی اس کی ایک بنیادی وجہ بھی بد اعتمادی ہے کہ حقوق پورے نہ کرنا، صحیح، اخلاقیات کے اندر جو ہے وہ معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ روز جھگڑے، روز مسائل. اللہ اکبر، پھر یہ ہے کہ بعض اوقات عورت کا دماغ گھما ہوا ہوتا ہے، اللہ اللہ، یعنی وہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہوتی ہے کہ جو بار بار شکایت کا موقع دیتے ہیں صحیح، شوہر کو. بسا اوقات شوہر جو ہے مختلف جو ہے وہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، غیر اخلاقی چیزوں میں، یا بہت ساری اس کی شکایتیں ہوتی ہیں. جی تو یوں بہت سارے عوامل جمع ہو گئے ہیں، اور سب سے جو بڑا سبب ہے جو میں سمجھ پایا ہوں جی کہ پہلے کے لوگ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں جی اس میں اپنے بڑوں کی باتوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے، اور ایک ایک چیز جو ہے وہ والدین سے پوچھ کر کرتے تھے. ان کے تجربات ظاہر مل جاتے تھے. پھر جو ہے صحیح، شادی ہونے کے بعد بھی اپنے بڑوں کی رہنمائی لے کر چلتے تھے. صحیح. اب جو ہے وہ قوم بڑوں کو پرانا سمجھتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور وہ نکارا سمجھتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہر ایک اپنی سوچ پر چلتا ہے تو اندازہ نہیں ہوتا گھر کیسے چلا جاتا ہے، کیسے حالات کو کیسے فیس کیا جاتا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہاں برداشت کرنا ہوتا ہے، کہاں جو ہے وہ غصہ دکھانا ہوتا ہے. پہلے دن سے ہی جب جذباتیت شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر، تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور پھر دونوں طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کھچاؤ تناؤ، تو معاملات ہاتھ میں نہیں آتے. اب معاملہ یہ ہے کہ مہر زیادہ رکھنا اس کا حل نہیں ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک موقع پر ایک نے کہا تھا کہ جب بگڑے گی تو جس نے دینی ہے طلاق تو اس کا بھی انتظام کرے گا، پھر وہ تو یہ بھی فیس کرے گا، جب وہ حالات فیس کر رہا ہوگا تو وہ بھی فیس کرے گا. اگر زیادہ مہر ہونا تو بعض اوقات عورت کے گلے میں زیادہ مہر وبال بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کا شوہر جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، 100 طرح کے اس میں جو ہے وہ عیوب پیدا ہو گئے، عیوب ہیں، یا معاذ اللہ وہ طلاق دے چکا ہے، 3 طلاق دے چکا ہے وہ. صحیح. اور وہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ مہر زیادہ ہے، مجھے مہر دینا پڑے گا. تو بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ عورت جان چھڑانا چاہتی ہے اور صحیح. اس کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہوتا ہے، صحیح صحیح، لیکن شوہر صرف اس کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی کہ میں پیسے کہ دوں مہر گا. زیادہ ہے. صحیح ہے. اچھا خلا کا راستہ موجود ہے، عورت مہر چھوڑ کر خلا لے سکتی ہے، لیکن بس ایک معاشرے کی ایسے تقاضے ہو گئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی ہم نے اس کا جو ہے نا وہ مہر معاف کروایا ہے تو ہماری شان کم ہو جائے گی. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، امساکم بمعروف او تصریح باحسان. اللہ، عورتوں کو رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، سبحان اللہ، اور چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو. سبحان اللہ. اور ان دونوں سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے مہر مقرر کرنا، نکاح سے پہلے ہی بات چیت ہوتی ہے. جی تو جب یہ روایتوں میں کہہ دیا گیا کہ اچھی بابرکت شادی وہ ہے جو آسان ہو، اللہ، آسان سے مراد شارحین نے یہی بیان کیا اس میں مہر کم رکھا گیا ہو. صحیح. مہر کم ہی رکھنا چاہیے. مہر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آ جائیں. ٹھیک. وہ تو معاشرتی ایک مسائل ہیں، اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں اور کس طرح نہیں کیے جا سکتے. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. دوسرا سوال تھا پراپرٹی کے حوالے سے. جی تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود تو کمیشن لینا کوئی بری بات نہیں ہے. جی. کسی کا کام کرنے کے لیے جب کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے اور طے کر کے کرتا ہے کہ جناب میں آپ کا یہ کام کر کے دوں گا، جائز کام، تو مجھے اتنا آپ کمیشن دیں گے، صحیح ہے، تو یہ جائز ہے. لیکن اب مارکیٹ میں بہت ساری صورتیں آ چکی ہیں. ہم نے 3 سلسلے کیے تھے اس پورے اس عنوان پر، ریل اسٹیٹ پر، اور 3 سلسلے صرف کمیشن پر کیے تھے. ماشاء اللہ. تو نیٹ پر دستیاب ہیں، ممکن ہو تو اس کو دیکھیے.
پھر کوئی ذہن میں پارٹیکولر سوال آتا ہے اور کوئی کسی سچویشن سے متعلق، جی ہاں، تو پھر اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیران. نیکسٹ پلیز، نیکسٹ 2 کالز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی میرا سوال یہ ہے، میں نے حج کے پیسے جمع کرا دیے تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، دینی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، کیا دن فکس کرنا ضروری ہے کہ اسی دن نکالی جائے یا اس تاریخ میں نکالتا ہوں، مطلب رمضان میں کسی دن بھی نکال دیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. نیکسٹ پلیز. صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، وہ اگر میں کسی بندے کے آگے بیچتا ہوں، مثال کے طور پہ 3 لاکھ کی گاڑی، 3.5 لاکھ اس کی مالیت ہے، 3 لاکھ کی بیچتا ہوں، اور وہ گاڑی میں پھر اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، اس بندے کو ہر مہینے اس کے بدلے، گاڑی کے کرائے کے بدلے 3000 روپیہ دیتا ہوں. آیا ایسا کرنا میرا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ براہ کرم اس کا جواب شاید دو. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب علی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مصعب، حج کے پیسے اگر جمع کروا دیے تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ان کو بھی اکاؤنٹ فار کریں گے، شامل کریں گے کیلکولیشن میں؟ حج کے پیسے جمع کروانے میں 2 مراحل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو 2 طریقے ہیں، سرکاری اسکیم اور پرائیویٹ اسکیم. جی جی. تو ایک مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے ابھی پائپ لائن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ پرائیویٹ والے ہوتے ہیں، کاروان والے، جی جی، یہ بہت شروع سے ہی مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپین لانچ کر دیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جمع کروانا شروع کر دیتے ہیں. درست. ٹھیک ہے. لیکن جہاں جمع کروانے ہیں یہ بہت تک بعد نہیں میں پہنچ ہوتے. ٹھیک ہے. بہت بعد میں کرواتے ہیں. اوکے اوکے. اور اس سے پہلے کوئی شخص جو ہے نا اپنا پیکج واپس بھی لے سکتا ہے. ٹھیک. کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ ہے یا وہ ہے، رقم واپس دے دیجیے. واپسی کی صورتیں ممکن ہوتی ہیں. اوکے اوکے. پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دروازہ بالکل بند ہو گیا. اب اگر واپسی مثال پر کسی کا انتقال ہی ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ایک باقاعدہ ایک قانونی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اور اب مجھے کوئی تفصیل نہیں پتا کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ اب واپسی جو ہے نا وہ کے لیے بڑے ہی جتن کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک وہ رقم پائپ لائن میں ہے اور وہ جو متعلقہ جن سے سروسز لینی ہے انہوں نے وہ نہیں لیں، جی جی، یا ان میں پیسوں کی ادائیگی نہیں کی انہوں نے، تو اس وقت تک تو وہ قابل واپسی ہی سمجھ میں آتے ہیں. صحیح. لیکن جب وہ مرحلہ آ گیا کہ اب وہ قابل واپسی اتنی جلدی نہیں ہوتے، وہ آگے دے چکے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سمجھیے کہ آپ نے مختلف سروسز حاصل کی ہیں. مثال کے طور پر کمپنی نے جو ہے وہ ایئر لائن ٹکٹ بک کروا لی ہے، صحیح، جو ہاؤسز ہیں یا ہوٹلز ہیں وہ بک کروا لیے ہیں، اور جو حکومت کی فیس ہے وہ ادا کر دی ہے، تو وہ پیسے جو ہے وہ لگ گئے. اب صحیح ہے. تو اب جو اس کی ملکیت ہے وہ عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایڈوانس کرائے کے مد میں مکان کا کرایہ دے دیتا ہے، جی 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 یہ ایڈوانس رکھ لیجیے 5 مہینے کا. ٹھیک ہے. تو دیکھا جائے تو اس کی وہ مدت، اس کی ملکیت سے وہ رقم چلی گئی ہے. ٹھیک. اب 2 مہینے بعد ان کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے، تو جو بقیہ 3 مہینے کے پیسے تھے وہ واپس مل جائیں گے. صحیح. تو یہی صورتحال یہاں پر ہے. تو اب یہ فیصلہ کریں گے کہ کس موقع پر ان کے پیسوں کی کیا پوزیشن ہے. صحیح. پہلی والی پوزیشن ہے تو رقم ان کی ہی کہلائے گی، دوسری پوزیشن ہے تو ان کی نہیں کہلائے گی. صحیح. اب آ جاتے ہیں دوسرے سوال پر، زکوٰۃ کس دن نکالنی ہے. اس یہاں مصعب میں چاہوں گا ایک جملہ پہلے اور شامل کر دیں. یعنی پہلی صورت میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں وہ رقم شامل کریں گے جب یہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے. اب اسی دوسرے سوال جواب کا تعلق اس سے ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو دن چاہے منتخب کرے. اوکے. دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون سا شخص کس دن صاحب نصاب ہوا اور اگلے سال تک وہ نصاب باقی رہا. صحیح. تو زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط پائی گئیں، بھلے وہ یکم محرم ہی آ جائے، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. جس طرح انسان کے بالغ ہونے کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے.
کوئی کسی بھی وقت بالغ ہو سکتا ہے. تو زکوٰۃ فرض ہونے کا تعلق مالی معاملات سے ہے. تو اب آمدنی اور جو ذرائع آمدنی ہے وہ کس کے کیا ہوں گے، ہر ایک کی ڈفرینٹ صورتحال ہے. صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دن کو فالو کرنا ہوگا. تو اب جو حج والی رقم ہے اب اس پر آ جاتے ہیں. صحیح. تو اگر وہ تاریخ آئی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. اگر صورتحال یہ ہے مثال کے طور پر شعبان میں جو ہے وہ پیسے انہوں نے ادا کیے ہیں حج کے لیے، اور یکم شعبان کو ان کی زکوٰۃ کی فرضیت کا جو سال ہے وہ پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ 605 میں آئیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان پیسوں کے بارے میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ، اگر یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے اب یعنی انداز سے سوال یہ لگ رہا ہے کہ یار اب تو میں تو رمضان میں ہی نکالتا آیا ہوں، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اوہو پتہ نہیں یار کب جو ہے میں بالغ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ڈیٹ کیا تھی. کہ اب ایسی سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس طرح کے فکریں آنا اور اس طرح کے جو ہے نا وہ تذبذب میں آنا. جی. یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہونا ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ اس فکروں کی وجہ سے اپنے دل کی بات پر عمل نہ کریں. ٹھیک. بلکہ جو شریعت کا مسئلہ بتایا گیا ہے اس کو قبول کریں اور پھر سوچیں کہ اب راستے کیسے نکلیں گے، اس پر مجھے عمل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ اس ٹریک پر آئیں گے تو پھر ان کی گاڑی چل پڑے گی، ماشاءاللہ، ورنہ تذبذب سے نہیں نکل سکیں گے. صحیح. تو اس کے لیے پھر ان کو یعنی دوبارہ طریقہ شرعی رہنمائی لینی پڑے گی کہ یہ دن کا تعین کیسا کریں. کتب کا مطالعہ کریں، احکام زکوٰۃ فتاوی اہل سنت کا حصہ آ چکا ہے زکوٰۃ کے موضوع پر، اس کا مطالعہ کریں، علماء سے مزید پوچھیں. تو مزید جو ہے سوال در سوال ان کے مسئلے کا حل ہے. ماشاءاللہ. ان کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. علم بھی بڑھتا رہے گا، سوال کرنے سے علم کی کنجی ہے. ماشاءاللہ. اور ویسے بھی جو جس مسئلے میں مبتلا ہے اس سے متعلق علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کی جو ہے نا اچھی ایک نشانی ہی ہے کہ آپ نے یہاں پہلا سٹیپ لیا ہے، اگلے سٹیپ اور لے لیجئے انشاءاللہ. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا جو ہے وہ معاملہ حل کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. گاڑی کے حوالے سے سوال آیا تھا. 3 لاکھ روپے کی گاڑی ہے مثال کے طور پر، وہ میں بیچ دیتا ہوں اور پھر میں اس کو میرے پاس ہی رہتی ہے وہ گاڑی، اور میں 3000 روپے کی مد میں جو ہے نا وہ کرائے کی مد میں اس سامنے والے شخص کو کرایہ دیتا رہتا ہوں. تو یہ کہنا کرنا کیسا ہے؟ سود تو نہیں ہو جائے گا؟ ان کے سوال کی روح یہ ہے کہ یہ گاڑی بیچیں گے بھی، ٹھیک ہے، اور مالک کو باؤنڈ بھی کریں گے کہ خبردار یہ گاڑی مجھ سے واپس لی. بہت پیارا آپ نے مدنی پھول پکڑا. خبردار کسی اور کو کرایہ پر دیا. صحیح. یہ تو میرے پاس ہی رکھوں گا، کرایہ لے لو مجھ سے. صحیح. تو جو خریداری کا مقصود ہے یہ اس کے خلاف باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور فقہا کی زبان میں مقتضائے عقد کے خلاف یہ شرطیں ہیں. ٹھیک. اور احادیث مبارکہ میں اس طرح کی شرطیں لگانے سے منع کیا گیا ہے. صحیح. جب کوئی شخص کوئی چیز خرید لیتا ہے، جی پیمنٹ بھی کرتی ہے اس میں، تو وہ اپنی چیز کو لے جانے کا اختیار رکھتا ہے. صحیح. چاہے میں اے کو کرائے پہ دوں، چاہے بی کو دے دوں، سب کو، کسی کو بھی دے سکتا ہے. جی آگے خود اپنے استعمال میں لیں، جو چاہے کرے، چاہے تو وہ بیچ دے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں گاڑی بیچ بھی دوں اور خود بھی اپنے پاس رکھوں، اس کو دوں بھی نہ، اور وہ بس مجھ سے کرایہ لیتا رہے، تو اس میں جو بیجا قسم کی شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں. اور جب اس طرح کی شرائط کسی سودے میں پائی جائیں تو وہ سودا، وہ ایگریمنٹ، وہ عقد ناجائز کہلاتا ہے. یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے. اچھا، اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہو جائے، بھائی میں ان کو یہ شرطیں تھوڑی لگا رہا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، میرا ہے، دوست ہے، اس کو سمجھتا ہے، مجھے دی ہوئی ہے اس نے، اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ذرا غور کریں خود. جی کل میری اس سے بگڑ بھی سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، ناراضگی بھی ہو سکتی ہے. صحیح. اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کوئی اور فائدہ نظر آ سکتا ہے، یا اس کو خود پیسوں کی ضرورت پڑ جائے. جی ہاں. تو اس وقت کیا معاملات ہوں گے؟ میں لڑوں گا، میں تو لڑوں گا جا کر. نہیں میں تو لڑوں گا. میں یار مجھے تم نے میری گاڑی بیچ دی یار. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض چیزیں بطور شرط الفاظوں میں تو بیان نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، لیکن انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ یہ ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو جو چیز الفاظوں میں بیان نہ ہو لیکن انڈرسٹوڈ ہو، تو المعروف کالمشروط، اللہ وہ بھی مشروط کی طرح ہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فردر 2 calls please. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام حسین ہے، کوٹری کبیر سندھ سے بات کر رہا ہوں، ضلع نوشہرہ فیروز سے۔ جی جی میرا مسئلہ ہے کہ میں نے ایک ٹریکٹر خرید کے دیا تھا پیمنٹ پہ، اس نے مجھے اس مہینے کی 15 تاریخ کو پیمنٹ دینی تھی۔ ابھی وہ بول رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے کہ پیسے نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد دوں گا۔ اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ وہ کیسے اس سے میں ابھی ڈیل کروں، کیا کروں، اس حساب سے میں نے بات کرنی تھی مفتی صاحب سے۔ اوکے، ڈیل تو ہو چکی ہے، جی جی۔ اب کون سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، اس کو یعنی فار ایگزامپل اسی مہینے کی 15 تاریخ کو پیسے دینے تھے، اب وہ آ کے کہہ رہا ہے یار میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ اب یعنی وہ ان کا شاید میرا ذہن جو میں سمجھا ہوں وہ یہ نظر آ دیکھو اس نے بکر گیا پیسے دے کے مکر، اب میں کیا کروں؟ نہیں یہ نہیں ہو رہا۔ جی جی، لوگ یہ کرتے ہیں، یعنی یہاں مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں جی، سودا ہونے کے بعد ٹھیک ہے، مقررہ وقت آ گیا، صحیح، پیمنٹ نہیں ہے، تو کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو آپ کو 10 روپے کے حساب سے بیچا تھا اور 6 مہینے کے 1000 روپے بیچا تھا، آپ 6 مہینے اور مانگ رہے ہیں تو اب ریٹ 15 روپے ہو جائیں گے۔ یہ سودی معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، استغفر۔ سودا ہو گیا، ٹریکٹر جب انہوں نے بیچا جی جی، تو جو قیمت طے ہوئی وہ اس ٹریکٹر کی قیمت تھی، صحیح، وہی قیمت رہے گی۔ اگر سودا کینسل کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کر دیں، دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ صحیح، جو پیسے لیے ان کو دے دیں، کوئی اور گاہک ملتا ہے تو ان کو بیچ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مزید کوئی نیا معاہدہ کریں اور پیسے بڑھوائیں، ٹھیک، کیونکہ اب پیسے ٹریکٹر کے نہیں بڑھیں گے، اب پیسے ٹائم اور پیریڈ کے بڑھیں گے۔ ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، خالص ٹائم اور پیریڈ کے بدلے میں، جی جی، وہ سودی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ احسان سے کام لیں، ایسا ہو جاتا ہے، مطلب ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی بھی جو ہے وہ بعض اوقات اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، جی 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 جی، تو اس موقع پر احسان سے کام لیں، ان کو مہلت دیں، موقع دیں، اس پر بھی یہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔